اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ وَاتْلُ اور آپ تلاوت کریں، ما احیا جو وحی کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، من کتاب ربی کا آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جو کتاب آپ پر وحی کی جا رہی ہے بس اس کو سنائیے۔ آپ مخالفین کے نت نئے مطالبات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں اور نہ ہی ان کے سوالوں سے پریشان ہوں اور نہ ان کی ضد اور ہٹ درمی پر غم کریں۔ آپ کا فریضہ اللہ کی اس کتاب کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، آپ اسی کام میں لگے رہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، لا نہیں ہے، مبدلہ تبدیل کرنے والا، لکلماتہ اس کی باتوں کو، اس کے قوانین کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے جو قوانین بنا دیے ہیں وہ اٹل ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ہدایت وہی پائیں گے جن کو ہدایت کی توفیق حاصل ہوگی، اور توفیق انہی کو حاصل ہوگی جو اس نعمت کے لیے اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیں گے۔ وَلَن تَجِدَ اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ ہی اس اللہ کے سوا، ملتحدہ کوئی جائے پناہ۔ تو یہ معاملہ تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے سوا کوئی مرجع و ماوا نہیں ہے۔ توکل اور یقین اسی کی ذات پر۔ گو خطاب خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مراد ہر کوئی ہے کہ جو بھی شخص ایمان کا دعوے دار ہے اس کا تعلق اس کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ اس کتاب کو پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو، وہ کسی لومۃ لائم کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن کو جاری رکھے۔ واصبر اور روکے رکھیں، نفس کا اپنے نفس کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداوۃ والعشی صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے سرداروں اور مالدار لوگوں کے ایمان کی فکر بھی تھی، اور یہ فکر صرف اس لیے تھی کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ آپ پر زیادہ تر ایمان لانے والے لوگ کمزور، غرباء، فقراء، مساکین اور غلام تھے۔ اکثر سرداروں نے آپ کی مخالفت کی، تو آپ کی چاہت یہ تھی کہ یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں، ان کے ایمان لانے سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نصیحت کی کہ آپ اپنا تعلق انہی کے ساتھ جوڑے رکھیں جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور صبح شام اسی رب کو پکارنے والے ہیں۔ اس میں نصیحت ہے تمام ایمان والوں کے لیے کہ وہ اپنا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں جو لوگ اللہ کو پکارنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے والے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات ایسے لوگوں ہی کے ساتھ ہونا چاہیے جو لوگ اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اللہ کی رضا، کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور مقصد اللہ کی رضا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور آپ ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیریں، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، آپ اپنی نگاہوں کو ان سے نہ پھیریں۔ ترید آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت۔ تو اس آیت مبارکہ میں آپ کو ایسے لوگوں کی ناز برداری سے روک دیا گیا ہے جو لوگ غافل ہیں، اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کے جان نثار ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان سے غافل مت ہوئیے۔ آپ کی توجہ کے زیادہ مستحق اور حقدار وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، وہی آپ کی توجہ کے مرکز ہونے چاہیے، نہ کہ وہ لوگ جو دنیا پرست ہیں،
دنیا کی خواہشات لیے جی رہے ہیں، بلکہ آپ ان کو خاطر میں ہی نہ لائیں۔ آپ کی دعوت کا ایک اپنا ہی انداز ہے، یہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ جو اسے قبول کرتا ہے وہ اس سے سنور جاتا ہے، اس سے کسی کے دور رہنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَا تُطِعْ، اور آپ اطاعت نہ کریں، من اغفلنا قلبہ، کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، ان ذکرنا، اپنی یاد سے، واتبع، اور اس نے اتباع کی ہے، ہواہ، اپنی خواہشات کی۔ اس آیت کے لب و لہجے میں جو تیزی ہے، اہل ذوق جانتے ہیں کہ اس کا رخ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں بلکہ متکبرین اور اغنیاء کی طرف ہے، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حقیر سمجھتے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ان کو دور کریں تب ہم آپ کی بات سنیں گے، اور اگر آپ کی مجلس میں یہ لوگ بیٹھے ہوں گے تو پھر ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی اتباع نہ کریں، ایسی لوگوں کی آپ پرواہ نہ کریں جو اپنے ہی نفس کے، اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ تو انتہائی حد سے تجاوز کیے ہوئے ہے۔ فرط کے معنی اسراف، ظلم اور حدود سے تجاوز کے ہیں، تو الامر الفرط سے مراد وہ معاملہ جو حدود سے بالکل متجاوز ہو گیا ہو۔ تو یہ خاص معاملہ تھا متکبرین کا، جو مکہ کے سردار تھے، جو آپ کی دعوت سے اعراض کرنے والے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرمائے اور غافلین سے دور رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔